हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। नवंबर के लिए रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले मैं लिब्रा से स्टार्ट करती हूँ और लिब्रा वालों का बहुत शुक्रिया, उन्होंने इतने सारे व्यूज़ दिए लास्ट मंथ भी। और ये महीना जो है, ये अभी जो मैंने स्प्रेड बनाया हुआ है, ये मैंने टाइम को थोड़ा सा सेव करने के लिए पहले से ही शफल करके स्प्रेड बना लिया है। काफ़ी हद तक एनर्जीज़ का फ़्लो जो है वो अब स्मूथ होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं कि नवंबर के मैसेजेस जो हैं लिब्रा, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए वो क्या हैं। बहुत हद तक सिचुएशन जो है वो वन साइडेड नज़र आ रही है और ये भी है कि जो पिछले महीनों की जो रीडिंग्स थी उसी की कंटिन्यूटी मुझे ये नज़र आ रही है। और बहुत अरसे से जो एक डिले चल रहा था चीज़ों के अंदर, वो भी अब यहाँ पे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तकरीबन सारे ही कार्ड्स जो हैं वो अपराइट हैं, जो कि एनर्जी के फ़्लो को डिपिक्ट कर रहे हैं। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो एनर्जेटिकली शायद एज पर्सपेक्टिव से भी या मेंटल मैच्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हद तक आपसे मैच करता है, लेकिन एक नाराज़गी है जो कि यहाँ दो लोगों के दरमियान में नज़र आ रही है। और मेरा ये ख़्याल है कि आपने इस पर्सन के लिए काफ़ी इंतज़ार किया है, सफ़र किया है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपने उनको काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ मतवज्जो करने की कोशिश की हो या अप्रोच किया हो, लेकिन आगे से कोई इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया। यही वजह है कि मेंटली आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। ठीक है, एक ख़ास तरह की नाराज़गी, एग्रेशन, जिसमें इंसान जो है वो थोड़ा जैसे कह लें रूड हो जाता है और आप कोई भी बात जो है वो बर्दाश्त नहीं करते हो और आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्डली कह देते हो ना। एक इस टाइप का आपकी मेंटल स्टेटस बना हुआ है और आप मेंटली इस बात के ऊपर तैयार हो कि जैसे ही दूसरा पर्सन जो है वो मेरी तरफ वापस टर्न होगा तो मैंने पूरे तरीके से उससे इंक्वायरी करनी है या लड़ाई करनी है। और इसमें मज़े की बात यह है कि इसमें लड़ाई होती हुई नज़र भी आ रही है। ख़ास किस्म का आर्ग्यूमेंट जिसमें इंसान, दो लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ बहस करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, एक दूसरे को ताने भी दे रहे होते हैं। और लेकिन मुझे ये मालूम हो रहा है कि यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से दूसरे पर्सन की तरफ है। दूसरा पर्सन जो है वो काफ़ी हद तक सॉरी करने के लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। ये बात मैं बताती चलूँ कि ये सॉरी जो है ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नवंबर के सेकंड हाफ में। इसके अलावा जो इसमें एक बात इम्पॉर्टेंट नज़र आ रही है वो ये है कि ऑलरेडी एक सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में चल रही थी जिसमें से अब आप बिल आखिर बाहर आ रहे हैं। कोई ना कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में जो कि जिसने आपको आगे बढ़ने से रोका हुआ था, वो कोई प्रीवियस जॉब हो सकती है, कोई प्रीवियस रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी ऐसी, इवन ये भी मुमकिन हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कोई ख़ास हैबिट हो, ठीक है, कोई आदत ऐसी हो जो कि जिसने आपको बिल्कुल पकड़ के रखा हुआ था और आपसे जान नहीं छुड़ा पा रहे थे। बिल आखिर वो जो है अब आप उसमें से बाहर आ रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी के केसेस में ये कोई प्रीवियस रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें से आप बाहर आ रहे हैं, क्योंकि आपका पर्सन जो है वो भी ज़हनी तौर पे उलझा हुआ है और उसको भी नहीं समझ लग रही कि आपका स्टेटस क्या है। इस कार्ड से मुझे ये मालूम हो रहा है कि जैसे आपकी और उनकी कम्युनिकेशन जो है या तो बिल्कुल ख़त्म है और या फिर ये भी मुमकिन हो सकता है कि असली बात जो है, जो रियलिटी है, जो फैक्चुअल है, वो ना बताई जा रही हो। ओवरऑल जो है पर्सन आपका इस वजह से कंफ्यूज है कि क्या मुझे प्रोसीड करना चाहिए, क्या मुझे बात करनी चाहिए, क्या मुझे कोई मतलब आपकी आपकी अपनी सिचुएशन में कोई चेंज आया है जो मैं फ़र्दर प्रोसीड करूं। आपको इस महीने में सबसे ज़्यादा जो चीज़ जिस पे फोकस रखना है वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी है। आपको अपना ख्याल रखना है, अपनी जो बिलोंगिंग्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर आप मैरिड हैं तो बच्चे हैं,
کوئی بھی اس قسم کا جس کے لیے ہم ایسٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں، تو آپ کو اپنے ایسٹس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، آپ کو اپنا خود کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو آپ نے پریفرنس دینی ہے، ایک اس ٹائپ کا یہاں پہ چیلنجنگ پوزیشن میں کارڈ ہے. آپ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں، اپنی سراؤنڈنگز کا، اپنی بلانگنگز کا خیال رکھیں. اوور آل آپ نے پچھلے کچھ عرصے کے اندر جو فیصلے کیے ہیں، ٹھیک ہے، اس ٹائم پیریڈ میں ہم ہارڈلی کچھ مہینے لگا سکتے ہیں. مطلب اکتوبر، سپٹمبر، اس طرح پچھلے 2-1 مہینوں کے اندر جو آپ نے سخت قسم کے فیصلے کیے ہیں یا ایک ہارڈ قسم کا اپنا سٹینس بنایا ہے، چاہے اس پرسن کی طرف جس کے بارے میں ہم یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں ریڈنگ، یا اوور آل آپ اپنی زندگی کے اندر آپ نے جو بھی ایک تو یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کافی ٹف سٹینس لیا ہے، کافی ٹف سٹینڈ لیا ہے جو بھی پوائنٹ پہ آپ نے لیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ سٹینڈ یا یہ سٹینس جو ہے آپ کا، یہ جو آپ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ مجھے اب ایسے ہی کرنا ہے، یہ بالکل ٹھیک تھا، ٹھیک ہے. اور آپ نے نہ صرف ڈیسائیڈ کیا بلکہ آپ نے اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی کیا. بیسیکلی یہ آپ کا جو سخت قسم کا بیہیویئر تھا، اس نے ایکچولی چیزوں کو اس ڈائریکشن میں چلایا ہے کہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ کسی حد تک سیٹل بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کسی نہ کسی جو پرابلم میں تھے اس میں سے بھی باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور چیزیں جو ہیں وہ اب آپ کے لیے گریجولی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہوئی ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں بڑھتی نظر آ رہی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو خود بھی اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ میں جتنا بھی سلولی آگے بڑھ رہا ہوں یا بڑھ رہی ہوں، لیکن یہ کہ میری ڈائریکشن جو ہے وہ پازیٹیو ہے، اور مطلب ایک اکمپلشمنٹ جو ہوتی ہے نا، ایک سکسیس جو ہوتی ہے، اس کا آپ کو خود بھی احساس ہے. اب اس میں جو 2-1 باتیں اور امپورٹنٹ ہیں وہ یہ کہ یہ جو پرسن ہے جس کے بارے میں ہم نے یہ سب بات کی، یہ کوئی نیا پرسن نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ پہلے سے آپ کی زندگی میں موجود ہیں یا آپ ان کو پہلے سے جانتے ہیں، اور کافی زیادہ مشکل ٹائم پیریڈ آپ نے دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ذہنی طور پہ ایموشنلی ابھی بھی آپ اس پرسن کے ساتھ اٹیچ ہیں. اور اٹیچمنٹ، ایک طرف اٹیچمنٹ ہے، دوسری طرف ناراضگی ہے. اچھا، یہ ناراضگی ان کے بیہیویئر کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر آپ یہ بہت سوچتے ہیں کہ مجھے اس سچویشن میں سے کوئٹ کر جانا چاہیے، مجھے اس سچویشن میں سے نکل جانا چاہیے. I'm pretty sure کہ کچھ عرصے سے آپ لوگوں کی کوئی کمیونیکیشن بھی نہیں ہو رہی ہوگی، بٹ چانسز آر دیئر کہ اب یہ جو نان کمیونیکیشن والی ٹائم پیریڈ ہے یہ ختم ہو کے دوبارہ سے بات چیت ہونے کا امکان ہے. لیکن اگین میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ آپ کو اپنے بیہیویئر کے اوپر کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اور جب بھی آپ کی کمیونیکیشن سٹارٹ ہو اس پرسن کے ساتھ، بہت زیادہ ضرورت ہوگی اس بات کی کہ آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے. کیا آپ واقعتاً صرف لڑائی کر کے، بول کے، اپنے غصے کا اظہار کر کے، برے الفاظ استعمال کر کے، بری ٹون استعمال کر کے، کیا آپ صرف اس پرسن کو واپس بھگانا چاہ رہے ہیں، یا آپ واقعتاً صرف اپنی ناراضگی بتا کر تو دوبارہ معاملات اپنے سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بات جاننا اور ڈیسائیڈ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جتنا یہاں پہ ایگریشن یا جتنی ناراضگی اور ریزینٹمنٹ اور غصہ نظر آ رہا ہے آپ کے اندر، اور جو آؤٹ کم کا بھی کارڈ ہے یہاں پہ، تو چانسز آر دیئر کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جائے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ٹریگر ہو کہ آپ دونوں جو ہیں وہ آپس میں دوبارہ سے ناراض ہو جائیں، اور یا یہ کہ دوبارہ سے آرگیومنٹ اس طرح سے ہو جائے کہ کچھ پھر دوبارہ سے کمیونیکیشن میں ہالٹ آ جائے. سو جو عقل مندانہ بات ہوگی، جو میری سجیشن ہوگی وہ یہی ہوگی کہ آپ اپنی ناراضگی کا اظہار ضرور کریں. جو ریزینٹمنٹ ہے، جس بھی بات کے اوپر آپ لوگوں کا آپس میں کلیش ہوا ہے، وہ ضرور بات کریں. لیکن اگر معاملے کو آپ اتنے ایکسٹریم پہ لے جائیں گے تو چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ خراب ہونے کا امکان ہے. امکان تو نہیں ہے، بٹ
اسٹل کیونکہ امکان اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ میرے پاس جو کارڈ ہے یہ فل مون ان لبرا کا کارڈ ہے، یعنی کہ لبرا کی انرجیز جو ہیں وہ فلی یہاں پہ اسٹیبلشڈ ہیں، اور لبرا جو ہے وہ ایک ایسا سائن ہے جس کے اندر کمپنی جو ہے 1-to-1 کمپنی جو ہے 1-to-1 ریلیشن شپ جو ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس بڑھ جاتی ہے، اور ہم اپنے ایموشنز کے اندر اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اور آپ کے لیے جو میسیج ہے وہ ہے a win-win outcome is forecast. سو چانسز آر دیئر کہ آپ اس سچویشن کو اچھے طریقے سے ڈیل کریں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کا پرسن بھی جو ہے وہ تھوڑا کمپرومائزنگ بیہیویئر اس کا بھی نظر آ رہا ہے اگین، لیکن میں آپ کو یہ ضرور سجیسٹ کروں گی کہ اپنے ایگریشن کو وہیں تک رکھیں جہاں تک آپ ریلیشن شپ کو رکھنا چاہ رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ بہت زیادہ غصے میں آئیں اور چیزیں جو ہیں وہ خراب ہو جائیں۔ دوسرا کارڈ جو ہے یہ اینجل اوریکل ڈیک سے ہے، اور اس میں اینجل جو ہے وہ زینا ہے، اور میسیج جو ہے یو آر پروٹیکٹیڈ فرام آل ٹائپس آف ہارم، ہر طرح کے جو نقصان ہیں، ہر طرح کی جو تکالیف ہیں، ہر طرح کی جو مصیبتیں ہیں، آپ ان سے پروٹیکٹیڈ ہیں۔ دا ورسٹ از اوور اینڈ اٹس ناؤ اٹس بیہائنڈ یو، جو ورسٹ سچویشن تھی، جو بہت زیادہ بری سچویشن تھی، وہ اب وہ اس میں سے آپ نکل چکے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ کہ ایک کوئی ایسا پرابلم تھا آپ کی زندگی میں جس نے آپ کو بہت زیادہ پکڑا ہوا تھا، جکڑا ہوا تھا، اور اس قسم کی سچویشن تھی جس میں آپ برے طریقے سے سٹک ہوئے تھے، لیکن اب آپ اس میں سے باہر آ گئے ہیں۔ اور کارڈ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ I ask you to relax and feel safe. سو اوور آل میرا یہ خیال ہے کہ لبرا لوگوں کے لیے جو پچھلے کافی عرصے سے سچویشن میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور مسلسل ڈیلیز بھی نظر آ رہے تھے، تو چانسز آر دیئر کہ اب جو نومبر ہے، اچھا یہ میں اسٹرالوجیکلی بھی اس میں ایڈ کرتی چلوں گی کہ اسٹرالوجی کے پرسپیکٹیو سے جو 15 نومبر کے بعد ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ پھر بینیفیشل ہو سکتا ہے کہ چیزیں اور رکاوٹیں اور پرابلمز جو ہیں وہ آپ اس میں سے باہر نکل جائیں گے، اور گریجولی دوبارہ آپ کی پیس جو ہے وہ بن جائے گی۔ آج جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہی ہوں ابھی نومبر سٹارٹ نہیں ہوا ہے، اور یہ جو ابھی 10-15 دن ہیں یا کہہ لیں کہ 3 ہفتوں کا تقریباً ٹائم پیریڈ بنتا ہے، یہ ذرا آپ احتیاط سے گزاریے گا۔ باقی چیزیں جو ہیں وہ جیسے کہ میں نے آپ کو ایڈوائز کی ہے کہ وہیں تک لڑائی رکھیں جہاں تک آپ رکھنا چاہ رہے ہیں۔ سیریسلی آپ کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ پرسن کے ساتھ آپ کا دوبارہ سے کمیونیکیشن ہوگی تو آپ نے لڑائی کو کون سے پوائنٹ تک لے کر جانا ہے، یہی سب سے امپورٹنٹ بات ہوگی۔ نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ میں آپ سے پھر ملوں گی، مجھے اپنے کمنٹس سے بتائیے گا، لائک کیا کریں ریڈنگ کو، پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگوں نے کے ساتھ یہ ریزونیٹ کر رہی ہے۔ میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملوں گی، ٹل دین ٹیک کیئر، بائے۔